علیکم دوستوں، چھڑوی موضوع فکر میں خوش آمدید۔ یہ کوئی خواب ہے نہ کوئی افسانہ۔ پاکستان حقیقت میں $6 ٹریلین کے خزانے کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی پاکستان کی زمین کے نیچے معدنیات کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ اگر اس کو حقیقی معنوں میں ایکسپلور کر لیا جائے تو پاکستان کے پاس $6 ٹریلین نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ جناب اس پیسے کے ذریعے پاکستان پوری دنیا میں راج کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو احساس محرومی ٹائپ قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں قدرتی وسائل کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے بلوچستان گیم چینجر ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاگی میں ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جبکہ ترکیہ کے ساتھ مل کر 40 بلاکس میں تیل اور گیس کی تلاش کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ قومی ریسورسز لمیٹڈ، فاطمہ فرٹیلائزرز، لبرٹی ملز اور لکی سیمنٹ کے اشتراک سے جناب یہ منصوبے شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ میں بھی عالمی کمپنی بارک گولڈ سرگرم ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے نیچے یعنی معدنیات کے جو خزانے ہیں اس کی مجموعی مالیت $6 ٹریلین ہے۔ اب اگر یہ $6 ٹریلین کا خزانہ پاکستان کے پاس ہے اور یہ $6 ٹریلین کے بارے میں جو تخمینے ہیں وہ محض بلوچستان کے اندر لگائے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں یہ جو پوری کی پوری گیم ہے جو کہ بلوچستان میں کھیلی جا رہی ہے وہ نہ صرف کھل کے سامنے آ جاتی ہے بلکہ ساری کی ساری حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں وہ اس تمام منصوبے جن کی جھلک میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے، ان تمام انیشیٹیوز کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ایک سازش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس سازش کے لیے یہ جو BLA ہے، مجید بریگیڈ ہے، BYC ہے، یا اس طرح کی جو دیگر تنظیمیں ہیں وہ سرگرم عمل ہیں۔ اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں کسی جگہ پر کوئی گولی نہیں چل رہی، بلوچستان کے اندر قومی شاہراہوں پر شناختی کارڈ دیکھ کر گولی نہیں ماری جا رہی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ وہ تمام پروجیکٹس جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے یہ فل سوئنگ کے ذریعے منظر عام پر آئیں گے۔ ان تمام منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا اور ان منصوبوں کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی، اور پاکستان آنے کے بعد یہ جو زیر زمین چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ محض اگر ترکیہ کے تعاون سے 40 بلاکس جہاں پر آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے وہاں سے اگر تیل نکل آئے تو پاکستان کو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم تیل کو امپورٹ کریں۔ اس تیل کے ذریعے ہم اپنے بجلی کے کارخانے چلائیں۔ بجلی کے کارخانے چلانے کی جو ہیوی کاسٹ اس وقت میں اور آپ پے کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو ہنرمند افراد کی ضرورت ہے، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ نالج سے ویل ایکوپڈ ہوں تاکہ یہ جو منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اور اس حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک تاثر یا یہ ایک منفی نیریٹو بلوچستان کی حد تک خاص طور پر پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر جو وفاق ہے یا پنجاب ہے یا سندھ ہے یہ وہ صوبے ہیں جو ترقی کر چکے ہیں لیکن بلوچستان ترقی نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ سے بلوچستان میں بے روزگاری پھیلی ہے۔ اب اس بے روزگاری کے نتیجے میں وہ نوجوان جو اس وقت کسی جگہ پر کام نہیں کر رہا، وہ نوجوان جو ہنرمند نہیں ہے، وہ اس نیگیٹو نیریٹو کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا ذہن کے اندر یہ بات بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب اگر میں بیکار گھر میں بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ وہ تمام وسائل ہیں جو پاکستان کے باقی صوبوں کو یا پاکستان کے باقی لوگوں کو دستیاب ہیں اور وہ ہمیں دستیاب نہیں، اور اس کے ذریعے یہ نیگیٹو پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو لوگ اپنی طرف
کھینچتے ہیں اور اس کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ٹریلین ڈالر کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے لیے ہم ان لوگوں کو کیوں موقع دیں جو ہمارے وسائل پر پلنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری زمین ہے، ہمارے وسائل ہیں، ہم ان کو خود نکالیں گے۔ اور بلوچستان کا نوجوان اسی نیریٹو کا، اسی نیگیٹو نیریٹو کا شکار ہو رہا ہے۔ اب ایک جانب ریاست پاکستان نے اس زیر زمین معدنی ذخائر کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے اسلام آباد کے اندر ایک بین الاقوامی کانفرنس کو منعقد کیا، جس سے پوری دنیا کے اندر مائننگ سے یعنی کان کنی سے تعلق رکھنے والے بڑی کمپنیز نے، پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے اہم ترین سرمایہ کاروں نے شرکت کی، اور ان سرمایہ کاروں کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جناب آپ یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا یہاں پر سرمایہ کاری کر کے ان 6 ٹریلین ڈالرز کی جو اکانومی ہے اس کو باہر نکالنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ ایک ایسا منافع بخش بزنس ہے جس سے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی معیشت پاکستان کے ساتھ جڑے گی، اور ان کی معیشت کے پاکستان کے ساتھ جڑنے سے پاکستان فاسٹ ٹریک کے اوپر ترقی کرے گا۔ اب ایک جانب یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، دوسری جانب ایک اور بہت ہی باکمال انیشیٹو پاکستان کی ریاست کی طرف سے لیا گیا ہے، اور وہ ہے 30,000 بلوچ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا۔ یعنی بلوچوں کو یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ ان کو کوئی ہنر نہیں ہے اور وہ بیکار ہیں۔ اب اس تاثر کو دور کرنے کے لیے جو ٹیوٹا ہے اس کو بلوچستان کے اندر ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس انیشیٹو کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 30,000 نوجوانوں کو ٹیوٹا کے ذریعے ہنرمند بنایا جائے گا، اور ہنرمند بنانے کے بعد ان کو پاکستان میں دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان 30,000 نوجوانوں کو جو ہنرمند بنائے جائیں گے ان کو ابتدائی طور پر بیرون ملک بھی بھجوایا جائے گا، اور ان کو وہاں پر سیٹل بھی کرایا جائے گا، ان کو وہاں پر نوکریاں بھی دلوائی جائیں گی، تاکہ بلوچستان سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی پہلے فیز کے اندر 30,000، دوسرے فیز کے اندر 60,000، تیسرے فیز کے اندر 90,000 لوگوں کو، بلوچ نوجوانوں کو جناب ہنرمند بنا کر ان کو مختلف ممالک کے اندر کھپایا جائے گا، اور جب ان کی ہنرمندی میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو پھر یہاں پر موجود یہ جو ریسورسز ہیں، یہ جو کمپنیز ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، یہاں پر بھی ان لوگوں کو یعنی بلوچ نوجوانوں کو 75% تک جناب ان کو یہاں پر جابز اویلیبل ہوں گی۔ اب یہ جو انیشیٹوز جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بلکہ گیم چینجر ہیں، اور یہ یقینی طور پر پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ بلوچستان کی قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اس بات کو بخوبی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں پائی جانے والی موجودہ بے چینی کی لہر کی وجوہات کیا ہیں، یہاں پر امن و امان کے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ بلوچستان کے اندر نفرت پھیلا رہی ہیں محض اس وجہ سے کہ یہ زیر زمین 6 ٹریلین ڈالرز کو پاکستان کے ذریعے ایکسپلور نہ کیا جائے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری گیم ہے یہ نہ صرف اب بہت ہی برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے بلکہ ریاست پاکستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر بلوچستان کو ترقی دینی ہے، اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو یہ زیر زمین چھپی ہوئی دولت کو ریکارڈک جیسے منصوبے کے تحت 50-50 پارٹنرشپ کے اوپر ہی آگے لے کے بڑھنا پڑے گا۔ جس طریقے سے بلوچستان کو ریکارڈک کے اندر جو شیئرز ہیں اس کے موجود ہیں، اسی طریقے سے ہر ایک وہ منصوبہ جو یہاں سے شروع ہوگا، چاہے وہ یہ جو آئل اینڈ گیس کا منصوبہ ہو یا دیگر معدنیات کو باہر نکالنے کا منصوبہ ہو، ان تمام منصوبہ جات میں ریکارڈک کے ہی
منصوبے کو ریکارڈنگ کے ہی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کر کے حکومت بلوچستان کو اس کے اندر برابر کا حصے دار بنایا جائے گا، تاکہ یہ تاثر ختم ہو بلوچوں کے اندر کہ جناب ہمارا مال جو ہے وہ پنجاب کھا رہا ہے۔ بلوچستان سے جو وسائل نکلیں گے وہ بلوچستان کے عوام پر خرچ کیے جائیں گے، اور اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تمام پروجیکٹس، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تمام پروجیکٹس بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جیسے جیسے یہ جو معاہدے ہیں یہ آگے بڑھیں گے، پاکستان کی اور بلوچستان کی قسمت بدلی جائے گی، اور یہ مارنگ لانگو سمیت ان تمام لوگوں کے لیے ان کی ناکامی کا پیغام ہے اگر ان منصوبوں پر ریاست کی طرف سے جو اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد ہو جائے۔ ابتدائی طور پر اگر 30,000 بلوچ نوجوان بیرون ملک چلا جاتا ہے، روزگار پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے بلوچستان کی اور پاکستان کی قسمت بدلے گی۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔